بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے فیئرز اور فوبیاز کے متعلق۔ بیسیکلی بات تو ہونی ہے فوبیاز کے اوپر، لیکن کیونکہ اس کا جو سا ریلیشن شپ ہے جہاں سے یہ تیار ہوتا ہے اور ڈیولپ ہوتا ہے وہ فیئر ہے، تو اس کے ساتھ ہم فیئرز اینڈ فوبیاز دونوں پہ بات کریں گے۔ فوبیاز اس لیے بہت ایک امپورٹنٹ موضوع ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً 12 سے 16% جو ان سے لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی طور پہ کسی نہ کسی فوبیا کا شکار ہوتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی پرسنٹیج۔ فوبیاز کی لسٹ تو بہت بڑی ہے، تقریباً جو نفسیات دانوں نے اب تک جس کی لسٹنگ کی ہے وہ تقریباً 250 فوبیاز بنتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو کامن ہے ہر خطے کے اندر۔ دنیا میں انسان کہیں بھی رہ رہا ہو، وہ کسی نہ کسی طور پر ہر چوتھا یا پانچواں بندہ کسی نہ کسی فوبیا کا شکار رہتا ہے۔ جس طرح سے میں نے کہا کہ اس کا جو ان سے ماخذ ہے، جو مسئلہ ہے وہ فیئر ہے، یعنی کہ خوف ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ انسان کے اندر جتنی بھی نفسیات ڈیولپ ہوئی ہے یا مٹیریلسٹک جو ترقی کی ہے انسانوں نے، اور ایون اسپرچویلٹی کے حوالے سے بھی، دو ایسے ایموشنز ہیں جن کا بہت بیسک کردار ہے اس تمام کی تمام ڈیولپمنٹ کے اندر، اور وہ ہے خوف اور لالچ۔ خوف کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ خوف وہ چیز ہے کہ ابتدا سے ہی انسان جب جنگلوں کے اندر رہتا تھا یا رہنے کے لیے کٹیا یا کاٹیجز کو استعمال کرتا تھا، تو ان کاٹیجز کا یا گھر کا کنسپٹ ہی ایک خوف کی وجہ سے آیا تھا کہ کس طریقے سے ہم اپنے ارد گرد ایک باڑ یا ایک دیوار بنا کر اس کے اندر رہائش پذیر ہوں، اور خاص طور پہ رات کے وقت کوئی ایسا بندوبست ہو سکے کہ جس کی وجہ سے ہم جنگلی جانوروں اور حشرات الارض اور اس طرح کی جو بھوت مالا اور دوسری دیو مالائی کہانی تھی، اس طرح کے کریکٹر سے ہم بچ سکتے۔ لیکن آپ کو صرف ایولیوشنری سائیکالوجی کو بتانے کے لیے اسی مثال سے میں آپ کو دیتا ہوں کہ کس طریقے سے فیئر جو سا ہے ابھی تک کیسے ڈیولپ کر رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ انسان نے سب سے پہلے چھت کا یا تنکوں کا یا بانسوں کا ایک گھر کا کنسپٹ بنایا، اپنے آپ کو اس کے اندر محصور کر کے حفاظت کے لیے۔ چلتے چلتے بہت عرصے بعد مٹی، گارے اور پتھر کو بھی استعمال کرنا شروع کیا گیا گھر یا حفاظت کے لیے، گھر بنانے یا رہائش کے لیے۔ پھر چلتے چلتے ماضی قریب کے اندر ہم گارڈر اور اس طرح کے پھٹوں سے اپنے گھر اور چھتیں بنانی شروع ہوئے، اور پھر آخر کار آج کل ہم اپنے ماڈرن گھروں میں رہتے ہیں۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ ہم بہترین سے بہترین آرکیٹیکچر یا عمارت میں جاتے گئے، لیکن مکان گرنے کا خوف یا رات کو سوتے ہوئے چھت گر سکتی ہے یا چھت پہ لگا پنکھا گر سکتا ہے، یہ آج تک ہمارے ہاں موجود ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے اندر یہ خوف ان کو رات کو سونے نہیں دیتا، کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ چھت کسی بھی وقت ان کے اوپر گر سکتی ہے۔ اب یہیں سے اسی مثال سے خوف اور فوبیا کا ریلیشن شپ سمجھ لیجئے کہ خوف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق ابھی کوئی واقعہ اگر نہ بھی ہوا ہو تو ہم اس کے اندر ممکنہ حادثے کے لحاظ سے اپنے اندر خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ جیسے جہاز کے سفر میں بہت سارے لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ فلائنگ کا یا فلائٹ یا جہاز کے سفر کا فوبیا ہوتا ہے، تو پہلے فیئر تو یہ ہوتا ہے کہ اتنی بلندی پہ تقریباً 32-35 ہزار اور انٹرنیشنل فلائٹس کی صورت میں 40-45 ہزار فٹ کی بلندی کے اوپر جو چیز اڑ رہی ہے جہاز نامی، وہ خدا نہ خواستہ کہیں پہ گر جائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو اس کے متعلق خوف تو محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ خوف فوبیا میں کیسے کنورٹ ہوگا کہ فوبیا اس طرح سے بنے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی مسافر کو دوران پرواز ٹربولنس کا، جس کے اندر جہاز
ہوا کے پریشر کی وجہ سے یا موسم کی خرابی کی وجہ سے اوپر نیچے چکولے کھاتا ہے یا ہلتا جلتا ہے، جس کو ٹربولنس کہتے ہیں. جب ایک دفعہ یہ چیز ایکسپیرینس ہو گئی تو یہ جو فیئر یا خوف کا تجربہ ہے وہ دماغ کے ہپوکامپس جو اسے میموری کو کنٹرول کرتا ہے اس کے اندر جا کے سٹور ہو جاتا ہے. اب اسٹوریج کا نقصان کیا ہوگا کہ اب ایسا بندہ جب بھی جہاز کے سفر کا سوچے گا بھی تو اس کو اسی وقت سے وہی خوف محسوس ہونا شروع ہو جائے گا جس خوف سے وہ دوچار ہوا تھا ڈیورنگ ٹربولنس ان لاسٹ فلائٹ. یعنی کہ فوبیا ایک ایسا سٹورڈ فیئر ہے جو آپ کو واقعہ ہو نہ ہو لیکن جس چیز سے ریلیٹڈ آپ کو ایک دفعہ ایکسپیرینس ہو گیا ہے یا آپ نے کسی اور کا ایکسپیرینس سن لیا ہے. مثال کے طور پر آپ کو خود جہاز کے ٹربولنس کا تجربہ نہیں ہوا، آپ نے کسی جہاز کے گرنے کا واقعہ سن لیا، کسی اپنے عزیز رشتہ دار کا ٹربولنس کا واقعہ سن لیا، تو ایسی صورت کے اندر بھی ہپوکامپس کے اندر میموری کے اندر جا کے وہ واقعہ سٹور ہو جائے گا اور وہ فوبیا بنا دے گا کہ جب بھی آپ نے جہاز کا سفر کرنا ہو یا جہاز کے سفر کی ابھی تیاری ہی کر رہے ہوں تو آپ کی ہپوکامپس اس میموری کو دوبارہ سے ریوائیو کرے گا اور آپ کا ایماگڈیلا جو خوف، خوشی اور ایکسکلیمیشن کو ڈائریکشن دیتا ہے باڈی کو کہ تو فائٹ کر یا فلائٹ کر، اور آپ کا اسی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کو اسی طریقے سے پسینے آنے، جسم کانپنا، زبان کا سوکھنا، دل کا تیز تیز دھڑکنا اس واقعے کے ہونے سے پہلے ہی ہو جائے گا. اس کو فوبیا کہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک مشہور جو ان سا فوبیا ہے، بعض لوگ لفٹ کے اندر سفر نہیں کر سکتے. اب اس میں قطعی ضروری نہیں ہے کہ اگر ان کو کوئی تجربہ ہی ہوا ہو جس کی وجہ سے ان کا میموری میں سٹوریج ہو گیا ہو، وہ خود بھی یہ سوچ سکتے ہیں یا کسی کا واقعہ پڑھ کے یا سن کے بھی اپنی میموری میں یہ بات بڑھا سکتے ہیں کہ لفٹ گر گئی، لفٹ رک گئی، لفٹ کے اندر اندھیرا ہو گیا. تو وہ کیا کریں گے کہ جب بھی لفٹ کے اندر جانے کی کوشش کریں گے تو ان کی میموری اس طرح کا واقعہ ریوائیو کرے گا اور وہ اس لفٹ کے اندر سفر کرنے سے یا اوپر نیچے کی منزلوں پہ جانے سے ڈریں گے. میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو 20-20 منزلوں کی جو عمارت ہے اس کو سیڑھیوں سے ہی چڑھتے ہیں کیونکہ ان کو لفٹ میں سفر کرنے سے فوبیا ہوتا ہے. تو اب تک کی بات میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ہمارا یہ جو خوف کا معاملہ ہے یہ ایوولوشنری ہے، یعنی کہ یہ نسل و نسل سے ہزاروں لاکھوں سال سے ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اور ہر بندہ کسی بھی وقت جب وہ کسی ایسی چیز کی میموری کو سٹور کر لیتا ہے تو وہ فوبیا بن جاتا ہے. اس پہ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ زیادہ تر فوبیا زیادہ ذہین جن کو انٹیلیجنٹ یا انٹلیکچوئل لوگ کہتے ہیں، ان کو فوبیا کا شکار ہونے کا زیادہ خدشہ یا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. دنیا میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 12 سے 16% آبادی نفسیاتی طور پہ کسی نہ کسی فوبیا کا شکار ہے، اس میں سے تقریباً 90% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو عام زندگی میں بڑا انالیٹک اور ذہین ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ذہین آدمی یا انالیٹک بندے کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی واقعے کو یا کسی بھی چیز کو ہونے سے پہلے اس کے پاس ایک خدائی طاقت یا انٹیلیجنس ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی ہونے والے واقعے کو بڑے اچھے طریقے سے کیلکولیٹ کر لیتا ہے کہ میں یہاں جاؤں گا، دائیں طرف پاؤں رکھوں گا، بائیں طرف پاؤں رکھوں گا، آگے پھسلن ہوگی، میرا پیر پھسلے گا، میں اس پہ سے گر جاؤں گا. یا لفٹ کے اندر بیٹھ کے سوچ لے گا کہ لفٹ کے اندر جناب یہ لائٹ چلی گئی ہے یا یہ رک گئی ہے، اب مجھے کوئی بلانے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے گا، یہاں پہ کوئی ٹھیک کرنے نہیں آئے گا، میں کتنے گھنٹوں اس کے اندر بند رہوں گا، میرا یہاں پہ آکسیجن کم ہو جائے گی. یعنی کہ ایک پوری کی پوری کہانی انٹیلیجنٹ بندہ ڈیولپ کر لیتا ہے. اسی طریقے سے جہاز کے سفر کے اندر بھی یہی معاملہ، یہی
مشکل درپیش ہوتی ہے کہ جہاز نے اگر ٹربولنس کر دی تو آگے کی کہانی کہ جہاز ٹربولنس کرتا ہوا ہوا کے تھپیڑوں کے شکار ہو جائے گا یا انجن فیل ہو جائے گا، یہ زمین سے زور سے ٹکرائے گا، یعنی کہ ایک ایک جو سی جزیات ہیں، یہ جو ڈیٹیلز ہیں، ذہین آدمی اس کو سوچتا ہے اور اس سوچ کی وجہ سے اپنی طبیعت خراب کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ٹھنڈے پسینے آنے، زبان کا خشک ہو جانا، دل کا زور زور سے دھڑکنا، اور فوبیا تو بعض دفعہ اتنی زیادہ کریٹیکل پوزیشن پہ جاتا ہے کہ یہ آپ کو ہارٹ اٹیک یا ہارٹ فیلئر تک بھی لے کے جا سکتا ہے۔ اچھا، بات رہے گی کیونکہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ تصوف یا روحانیت کا اس چیز سے کیا ریلیشن شپ ہے اور کیا اس کا کوئی علاج ہے۔ جی ہاں، میں فوبیاز اور فیئر کے حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو ان کا پیر اور شیخ سے تعلق اور وظائف کی جو پابندی ہے یا اس کی جو عادت ہے، وہ فوبیاز اور فیئر کو چاہے مکمل طور پہ ختم نہ کریں لیکن اس سچویشن کو مینیج بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے، کیونکہ وظائف کی صورت کے اندر یا پیر یا شیخ کے ساتھ محبت یا قلبی یا ایک ویسے تعلق ہونے کی وجہ سے ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا پیر یا میرا شیخ مجھے مشکل میں سے نکال سکتا ہے، بچا سکتا ہے، یا اگر کوئی اس کو وظیفہ ملا ہوا ہے تو اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس وظیفے کی وجہ سے میری داد رسی ضرور ہوگی۔ وہ صرف سائنس ہی ہوتی ہے کہ بیسیکلی دماغ کے اندر جو میموری جو ایکٹیویٹ ہو کر فوبیا کو ڈیولپ کر کے آپ کو تنگ کر رہی ہے، بیسیکلی وظیفہ یا پیر یا شیخ کا جو خیال ہے وہ NLP یا نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی طرح کام آتا ہے کہ آپ کی جو نیگیٹو تھاٹ ہے یا جس تھاٹ سے آپ فیئر یا اس طرح کی چیز محسوس کر سکتے ہیں، وظیفہ اس چیز کو ریپلیس کر لیتا ہے۔ جیسے کہ جو سمجھیے کہ یہاں پہ ایک فلم لگی ہوئی ہے، اس فلم کے اندر ٹربولنس کی وجہ سے ایک خوف اور آپ کا تھاٹ پروسیس چل رہا ہے کہ جہاز ڈول رہا ہے یا وہاں کے تپیڑوں پہ ہے، یہ جہاز آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، نیچے گر جائے گا، یہ پوری فلم بن رہی ہے۔ وظیفہ یا شیخ کا خیال کیا کرے گا کہ اس پیس کو نکالے گا اور اس کی جگہ وظیفہ یا پیر کا خیال فٹ ان کر دے گا۔ دیٹ مینس کہ فلم یا جو واقعہ جو آپ کا دماغ سوچ رہا ہے اس کی بجائے وہ جگہ ریپلیس ہو جائے گی، اور یہ عمل آپ کو وقتی طور پر وہ تھاٹ جو ریکرنگ تھاٹس ہے، مینس کہ جو لوپ کی طرح بار بار دماغ میں چل رہی ہے، اس سے جان چھوٹ جائے گی اور اس کے بجائے یہ چیز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کو سانپوں کے سے ریلیٹڈ فوبیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی تجربہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ سانپ کو دیکھتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں یا اس طرح کے ایک فوبیا کی وجہ سے ان کے جسم کی بری حالت ہو جاتی ہے یا وہ سن ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پسینے چھوٹے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی اگر وہ کسی طریقے سے زور لگا کر اپنے پیر کا خیال یا اپنے وظیفے کو شروع کر لیں تو یہاں پہ بھی وہ جو سی نیگیٹو کی بجائے یہ کہنا مناسب ہے کہ جو خوف کا ایک سارا سائیکل ہے وہ وظیفہ یا پیر صاحب کا جو خیال ہے اس کو ریپلیس کر لے گا۔ اسی طریقے سے جو اس کا پرماننٹ علاج ہے فوبیاز کا، ایک تو جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سائیکیٹری یا میڈیسن ایک علاج تو ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کسی سائیکالوجسٹ یا کسی لائف کوچ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو تھاٹ اگنور کرنا سکھا دے گا۔ مینس کہ اسی طریقے سے جو وظیفہ یا پیر صاحب کا خیال کر رہا ہے وہ آپ کی یہ تھاٹ جو خوف سے یا فوبیا سے بری ہوئی ہے یہ آنے ہی نہیں دے گا۔ دیٹ مینس کہ آپ جہاز میں بیٹھے ہوں گے، ٹربولنس آ بھی جائے گی تو آپ کا ذہن جو نیگیٹو تھاٹس یا خوف کی تھاٹس کو ڈیولپ کر رہا ہے کہ اب یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا اور پھر جہاز گر جائے گا، اس طرح کی تھاٹس آپ کے ذہن میں آنے ہی نہیں دے گا۔ بالکل اس طرح جس طرح جہاز کے سفر کے اندر زیادہ تر لوگوں کو ٹیک آف یا لینڈنگ کے وقت سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹیک آف کے اندر ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جہاز یوں اڑا ہے
اور ایسے ٹرن کر رہا ہے تو یہ نیچے ہی نہ گر جائے۔ اب جو بندہ کسی لائف کورس سے یا میڈیٹیشن اس کے ذریعے سے سیکھ کے آیا ہوگا، یا وہ دوائی والا بندہ ہوگا، اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا ہی نہیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے لفٹ میں سفر کے وقت اس کا وہ جو سا ہیپوکیمپس ہے جس نے ٹریگر کر کے خوف کی پوری ایک سائیکل چلانی تھی، وہ اس کو آنے ہی نہیں دے گا۔ بیسک اس کا طریقہ کار اس سے بچنے کا فوبیاس سے صرف یہی ہوتا ہے کہ نمبر 1، آئیڈلی آپ اس تھاٹ سے جان چھڑا لیں، اس تھاٹ کو اپنے اندر آنے ہی نہ دیں۔ لیکن اگر وہ آ جائے تو اس کو آپ کسی اچھی تھاٹ یا کسی اور چیز پہ متوجہ کر دیں، تاکہ ایمگڈیلا کا جو بار بار کا ایک سگنل آ رہا ہے کہ خطرہ ہے خطرہ ہے، اور ہیپوکیمپس جو سا ہے وہ اس کو جگا رہا ہے، اور پری فرنٹل کورٹیکس اس کو انالائز کر رہا ہے کہ ہاں یہ ڈینجر 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 یا میڈے 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 کی آوازیں نکال رہا ہے، اس کی بجائے آپ ہیپینس کے ساتھ یا کسی خوش کن واقعے کے ساتھ آپ اس کو ریپلیس کر کے ذہنی طور پہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے فوبیاز جو شاید آپ کی پرسنل اور پروفیشنل لائف کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو کرنے ہی نہیں دے رہا، اور آپ کی زندگی میں بہت ساری تباہیاں اور بہت ساری ناکامیوں کا وجہ بن رہا ہے، تو وہ اس سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے، اور آپ ایک پرسکون اور ایکٹیو اور پروفیشنل پرویکٹیو لائف گزار سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔